جناب سر زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ 15-20 سال میں پہلا موقع مجھے ملا ہے کہ میں کچھ لکھ کر لایا ہوں پڑھنا. زندگی میں کبھی لکھا ہوں پڑھا نہیں, جو مشکل آپ کو پڑھ نہیں سکتا. جو کچھ کہتا ہوں لکھا ہوا ہوتا ہے دماغ میں. آج حضرت شعیب صاحب کا نام تھا. اس خیال سے آپ کے خاندان سے تعلق اس واسطے میں آ رہا ہے, اس خاندان میں ہونا سب سے بڑے فنکار ہے, سب سے بڑے ادیب اور سب سے بڑے دانشور اور پروفیسر وارث علوی جنہوں کے ساتھ ملے اگر غلط نہ ہو گئی 50 سال سے تعلق. تعلقات کا خیال کرتے ہی اور مجھے یہاں آنا ہوا اور میں نے کہا کہ 2-4 باتیں آپ کے بارے میں میں جانتا ہوں, یہ بولے گا تو آپ حضرات کے سامنے پوچھیں. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو توجہ چاہوں گا پردیش کا ہم سورج کو دیکھتے ہیں, اس کی تپش محسوس کرتے ہیں. ماشاء اللہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ, لیکن اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم. آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو بتائیے کہ زمین سے کتنی دور ہے, اس کا قطر کتنا ہے, اس کا ڈائمیٹر کتنا ہے, اس کی گریوی کتنی ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, بتائیے کوئی کھڑا ہو کر. ہم ان باتوں کو لے کر چلتے ہیں جو کہیں سے ہمارے کہانوں میں پڑھی ہیں, ادھر اس سے کچھ دیکھا ہے, سن لیا, اس سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. کم سے کم جن چیزوں کے بارے میں کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت ماہیت ہونی چاہیے, تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے, اس بارے میں ہونا چاہیے. ابھی 3 دن پہلے اخبار نے نیوز چھپی تھا, آپ نے سب نے پڑھا. ناسا والوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کے برابر ایک اور دنیا انہوں نے یہاں سے 16,000 بڑھتے سال کے فاصلے پر تلاش کی. انہیں معلوم ہوا ہے کہ وہاں حیات کے امکان ہے, زندگی ہے. یہ اخبار نے پڑھا, اخبار میں پڑھا تو لہٰذا مان لیا کہ ایسا کچھ ہوگا, لیکن ابھی وہ اس کے بارے میں تلاش کریں گے, جانچ کریں گے, کوشش کریں گے, اور ممکن ہے مطلب پھر اس کی کارروائی, اس کی ڈسکشن آگے بڑھے. ہم تو ہمارے گھر آنگن کی چیزوں کو بھی نہیں جانتے. جس کا جاننا مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس. ہم یہاں آتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور آپ لوگ سب کر جاتے ہیں. بڑے بہتر ہو کمی چیز کو سمجھ کر بزرگ اور دوستوں, دین اور وغیرہ تو ٹھیک ہے, جو تھوڑا بہت لکھا ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی الدین علوی گجراتی, ان کے آگے یا پیچھے کو لفظ ہوا کرتا تھا, اگر آپ خالی کتابیں لے کر ملے گا تو یہ کب بیٹھے ان کو معلوم ہوگا کہ میاں شاہ ولی الدین
میاں کا لفظ کا معنی رکھتا ہے، اور آپ کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں اور اس میں بتا سکتا ہوں کہ میاں کا لفظ اور میاں کے معنی کیا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ آپ کا معلوم کرتے ہیں، آپ پڑھنا ضرورت نہیں ہے. تو میاں شاہباز کرتے ہیں آگے بہت نام ہوتا تھا پیچھے، وہ آپ نے یہاں نہیں لکھا. میاں شاہ ولی الدین علوی گجراتی، اس کا کیا لفظ ہوتا تھا جو ان کی وطنیت کو اشارہ کرتا تھا اور لکھا جاتا تھا چاپانیری. چاپانیری کیا چیز ہے؟ وہ کبھی سوچا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چاپانیری نہیں، وہ چمپانیری ہے. اور مہاراشٹر میں رہنے والے کسی سے پوچھے تو بتا جائے گا کہ جس طرح سے عمل لے رہے سرکنے رہے سب چمپا نہیں رہے. لہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لہر کے معنی باغی ہوتے ہیں، حکومتی ہوتا ہے اور رہنے کا مقام بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتے ہیں. محمد بیگڑے نے اس کا آغاز کیا. محمد بیگڑے کے زبان کا آواز ہوا. اس کے خوشی بہت ہے. مدد چودھری صاحب نے وہاں پیدا ہوئے. آپ کے والد صاحب نصر اللہ صاحب قاضی سے قاضی محمد انہوں نے ایسا کہا صحیح ہے. کمیٹی کلمات سے ہمیں اپنی بات حضرت ولی الدین، آپ کا نام تھا احمد، ولی الدین نام نہیں تھا. حضرت ولی الدین احمد بن قاضی سید نصر اللہ بن قاضی سید اماد الدین بن قاضی سید عطا الدین بن قاضی سید معین الدین بن سید بہاء الدین بن سید کبیر الدین. آگے سلسلہ ہے تو بتایا گیا کہ آپ کا سلسلہ امام نقی تک پہنچتا ہے. یہ کہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر میں زندہ ہوں تو میرے پاس آ کے دیکھ لینا کہ امام سے لائے ہوئے ہیں. آپ کو تو فرصت نہیں ملے گی، لیکن جس کو دلچسپی آ کر دیکھ. حضرت شاہ ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تحریر کو دیکھیں کہ علوی گجراتی آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. تو دوستو یہ تبرکات ہے، ان کو آپ دیکھیں گے تو دوسروں کو بتائیں گے اور دوسروں کو بتائیں گے تو تیسرا دیکھتے ہیں. آگے سنیے. آپ کے بزرگ یمن سے تعلق رکھتے ہیں. کہنے کی ضرورت ہے کہ یمن عرب کے جنوب میں ہماری بڑی ریاست ہے. مولانا کی خدمت میں سے کہ یمن ملک سبا، حضرموت، منین، یہ سب ریاستیں یمن کے آس پاس ہیں. ان کے پاس اپنی تہذیب تھی، اپنی زبان تھی. حضرت شاہ ولی صاحب کے دیکھتا ہوئے یمن میں پیدا ہوئے تھے. وہاں سے کرتے وطن کرتے گجرات میں اور انہوں نے گجرات کو اپنا وطن ثانی بنایا. وطن آنے کی کیا بات بنی؟ تو آپ ایسا لکھا ہے کہ آپ یمن سے حج العمرہ کی غرض سے مکہ شریف گئے. مکہ شریف سے روزہ 10 پر سلام کے نیت سے حاضر ہوئے. آپ نے رات بھر مراقبہ کیا اور آپ کو یہ بشارت ہوئی. اس کا بشارت ہوئی آپ کے پڑھ دادا جن کا نام تھا بہاء الدین. بشارت یہ ہوئی یہاں لیتے ہو اٹھو گجرات جاؤ
اور بعض لوگوں کی خدمت کرو، خلق کی خدمت کرو اور تعلیم دو لوگوں کو۔ وہ وہاں سے آئے اور کہاں مقام ہو گئے؟ حضرت شاہ صاحب کے بزرگوں کا اصل وطن کہاں پڑے؟ جس کو ہم جھالاواڑ کہتے ہیں، سرن نگر کہتے ہیں، لیکن جب سرن نگر تو نام بھی نہیں تھا، جھالاواڑ نام تھا، لیکن جھالاواڑ بیرم گرام تعلقے سے لگ کرتے ہیں۔ کبھی دیکھیے اساتذہ اسکول میں پڑھاتا ہوں، کبھی لڑکا دیکھیے گا تو بیرم گرام میں تعلقہ بڑا تھا۔ بیرم گرام احمدآباد سے پرانا ہے، وہ احمدآباد سے پہلے آباد ہو چکا تھا، بیرم گرام کے نام سے آباد تھا، اور وہاں بیرم گرام کے اوپر جسے ہم جھالاواڑ کہتے ہیں، وہاں سرحد پر ایک چھوٹی سی بستی تھی، آج بھی اس کا نام ہے، اس کو پاٹڑی کہتے ہیں۔ وہ پاٹڑی میں اپنا بیان ہوا مولانا بہاؤالدین، وہاں آپ کے سلسلے سے بزرگ پیدا ہوئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں سے ہجرت کر کے محمد ہو کر مروز ہو کر وہ جامع جان پہنچے۔ یہ آپ کو جانے جامع جان جانے کے بعد آپ نے علم و فن کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے پاس شاعری علم کا اشتراک کرنے والے دوست طلباء آنے لگے، آپ ان کو حدیث کا سبق دیا۔ دوستوں، آپ کے والد صاحب نصر اللہ میاں کو محمود بیگڑی کے زمانے میں ان کا آخری دور تھا، یہ پتہ نہیں چلتا کہ محمود بیگڑی نے یا ان کے بعد محمود ثانی آپ کو چاپالن کا قاضی بنایا۔ یہ تحریر ملتی ہے، چاپالن کا قاضی بن جانے کے بعد علیوں کے ساتھ قاضی کا سلسلہ ہوا۔ آپ احمدآباد آئے اور جیسے احمدآباد آئے مظفر شاہ حلیم آپ کا دوست ہوا کرتا تھا، اس سے بڑی محبت تھی۔ مظفر شاہ بھی آپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ نصر اللہ کو، حاضر نصر اللہ کو اپنے ساتھ لے کر وہ آیا اور اپنے شاہی محل کے پاس ان کو ایک جگہ دی، چھوٹی سی خانقاہ بنی، چھوٹی سی مسجد بنی۔ حضرت نصر اللہ میاں نے وہاں اپنا پیر و فن نصر اللہ کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ وہ جگہ بتائی جاتی ہے کہ خانپور۔ خانپور جب تھا یا نہیں تھا وہ سوال نہیں ہے، لیکن وہ جگہ موجود ہے، اس جگہ پر وہ شاہی محل تھا، اب تو وہ سب مٹ چکے ہیں، لیکن آپ کے خانقاہ نہیں، آپ کو ضرور کیا گیا۔ اور دھیرے دھیرے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر آپ کا مدرسہ بھی بنا، آپ کی خانقاہ بھی بنی، اور آخر میں مدرسہ رحمۃ اللہ اسی مقام پر دفن کیا۔ آپ کے آخری آرام کا بھی وہیں پر ہے، آپ کا مدرسہ بھی وہیں پر تھا، اور آپ کی خانقاہ بھی وہیں پر۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد وہ شاہی محل تھا جس کا آثار نہیں کرتے تو مذہب کا ہونا ہے۔ عزیز اور دوستوں، ہم دیکھیں گے کہ آپ نے اس مدرسے کو قائم کیا، لیکن اس سے پہلے ہم نے سن رہے ہیں کہ جب احمدآباد قائم ہوا، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کس نے قائم کیا۔ تغلقوں کے زمانے میں ظفر خان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور مظفر شاہ کے نام سے اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ مظفر شاہ سلطان احمد شاہ کے دادا تاجر خان کے بعد، اور انہوں نے پٹن میں
اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں. وہ مذہب پر کے زمانے میں باوردی صاحب آئے تھے، میری کو بہت کم وقت کا تھا. مظہر صاحب کا انتقال ہوا، باوردی صاحب کا انتقال ہوا، لیکن وہ سلسلہ جاری رہا. مظفر صاحب کے سلسلے میں جب مظفر ثانی، ان کا مظفر حلیم کہتے ہیں، ان کے زمانے میں رسول اللہ میاں ان کے لائق ورژن حضرت فاروق صاحب احمد آباد میں حکم پسند یہاں آپ نے اپنے ظاہر کیا. مدرسہ قائم ہوا. مدرسے کے بارے میں سوچیں آپ کا مدرسہ دارالعلوم بہت بڑا تھا. اس زمانے میں تعلیمی دستگاہوں کا زمانہ تھا. بڑے بڑے مدرسے قائم ہو گئے. ہماری سلطنت مظفر صاحب کے کہنے پر ترکان نواشا پٹن چھوڑ کر احمد آباد اور انہوں نے احمد آباد جو تھا نہیں ایک جگہ پسند کی اور احمد آباد کو قائم کیا. چاہے احمد نے مسئلہ اس کو انہوں نے بتا دیں گے. ہمارے شاہ بادشاہ نے جب اس شہر کو آباد کیا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ہمارے فائدہ بتاتے ہیں. لیکن احمد آباد کا بسانا یا اس جگہ کو سابرمتی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی وجہ تھی کہ اس طرف بڑے بڑے شہر آباد تھے، راجستھان بڑے شہر آباد تھے. جب آپ اس طرف آئے، جنوب کی طرف آئے تو پالن پور موجود تھا اور بھی چھوٹی چھوٹی ٹھکرائیں تھے، نوامیت تھی اور آپ آگے بڑھے. پٹن بہت بڑا شہر تھا، ہماری حکومت تھی. آپ کے دادا مظفر صاحب وہیں پر حکومت کرتے تھے. وہاں سے آگے بڑھے، تلاش کیا تو یہاں آگے سورت ہے، اس کے پہلے بڑوں تھے، اس کے دائیں طرف کھمبا تھے. یہ بڑے شہر تھے اپنے زمانے میں، یہ بڑے شہر تھے، آبادی تھی. اس سے پہلے شہر قائم کرنا تھا، اس کے آگے نہیں جانا تھا کیونکہ گجرات کی حد آ جاتی تھی. چنانچہ آپ نے احمد آباد میں سرزمین کو پسند کیا، یہاں احمد آباد کی بنیاد رکھی. شاہ احمد آباد کے ساتھ سے ان کا نام جانا. احمد آباد قائم ہوا. حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درسگاہ، خانقاہ اور مدرسہ قائم کیا. اس زمانے میں بڑے بڑے مدرسے تھے. ان کا احوال پڑھنا ہو تو میرے استاد گرامی ابو ظفر نقوی صاحب، جن کا 57 میں انتقال ہوا، میں 56 میں ان کے پاس پڑھتا تھا. ہم پڑھنے والے لاکھ تھے ان کے پاس. اللہ کے طالب علم کو یہاں پر لیا ہم نے، اور اس کے بعد وہ پٹنہ کا ان کا انتقال ہو گیا. لیکن وہ بتایا کرتے انہوں نے جو کتاب لکھی وہ چھپی ہوئی. اس کا غلطی ایڈیشن میری زندگی میں چھپا تھا. بعد میں بہت خوبصورت ایڈیشن چھپا، گجرات کی تمدن تاریخ. ہم اس کو دیکھ جائیے، 2 چیپٹر دیکھیں، بڑا کرم 2 چیپٹر دیکھیں. ایک گجرات کے مدارس کے بارے میں اور گجرات کے کتب خانے کے بارے میں. آپ کو پتہ چلے گا کہ گجرات میں لائبریریز کس کی تھی. کتب خانہ تو تھی، لائبریری نہیں تھی. کتب خانے کون سے تھے اور مدرسے کون سے؟ یہ آج جیسے مدرسے نہیں تھے. آپ اس کے بارے میں پڑھیے اس کو کہ حضرت صاحب کا مدرسہ تھا. اس میں سلطان کی طرف سے روزانہ بچوں کو، جس کو مہینہ پہ دیتے اور اساتذہ کو کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، رہنے کا انتظام ہوتا تھا. ایک طبیب، ایک ڈاکٹر وہاں حاضر ہوتا تھا اور ایک وہاں پر انسان صحت کے لیے روزانہ دیکھنے والا حاضر ہوتا کہ بچے اور اساتذہ جو ہے وہ ٹھیک رہے یا ان کا کچھ فرق ہے. فرق اس بات کا کوئی زبان میں چھوٹی موٹی وبائیں بیماریاں پھیلنا عام تھا، لہٰذا اس کا چیک کرنا بھی بہت ضروری تھا اور وہ بھی مدرسین کے لیے، معتمد کے لیے ضروری تھا. دوستوں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی آپ کو پوری چیزیں ملیں. اتنی رقم دی جاتی ہے وہ بھی سب مل جائے گی. اس میں چھوڑ رہا ہوں لمبا ہو جائے گا. بزرگ و دوستوں، حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مکان میں آپ رہے. اس کے پاس میں چھوٹا سا مکان تھا. آپ کا وہ مکان جو تھا جو 2 منزلہ بنا بعد میں، اور ہمارے استاد گرامی ابو ظفر نقوی صاحب خود اسی مکان میں
कानपुर में वो पूरा इलाका सैयदों का है, सैयद बारी कही जाती है, और बहुत से मकान है, मगर में से ये लोग भी छोड़ देते हैं। मैं तो उस मकान में जाया करता था, कम से कम तामीरात उसकी बंदिश देख कर एहसास होता था कि ये शाही खानदान या काजियों के खानदान से जुड़े हुए मकान है। अब उसमें से कुछ रह गए होंगे, अब जाकर देखे, लेकिन इसका देख लीजिए हज़रत 40 साल की सबसे करीब करीब मैं अंदर पाऊँ। हज़रत 40 साल काजी का औहदा नहीं पकड़े, आपके वालिद साहब रसूलुल्लाह मियां काजी, वो काजी का औहदा अपने खानदान में चला। तो मालूम होगा उसका आपको काजी का ढाबा है वो किसका है, वही आप काजी अपने सब खानदान मालूम। अगर वो दस्तावेज तलाश करें तो आपको सब मिल जाए। अब वो काजी कह रहा है सर उनका सब नाम मेरे पास लिखे हुए हैं, मगर मैं छोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, कुछ पढ़ लीजिए। बुजुर्ग दोस्तों, साहब ने अपने मकतूते में लिखा है, मकतूत में लिखा है, उसका मतलब एक मकतूत कैसे तलाश किया, इनका मजमून आप में से किसी ने देखा होगा। 1920 साहब 1920 का इंतजाम में आए थे, 1924 में इन्होंने दो मजमून लिखे थे, दो हज़रत साहब के बारे में। पंडित साहब को मैंने बताए थे और हमने से शाये कर दिया था सावरनामा में। वो सावरनामा भी एकेडमी जाकर नहीं पाए, पता नहीं कहाँ डाला, पता नहीं। हज़रत सवालिन रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ किया, 9 साल की उम्र में तजवीज़ के साथ अल्लामा अब्बासी को सुनाया, और 11 साल की उम्र में आपने हदीस का 10 मुकम्मल कर दिया। उस ज़माने में जब हज़रत साहब की उम्र 23 साल की, उस वक्त हमारे यहाँ पटन में एक बहुत बड़ा नाम मिलता है, वो भी मुहद्दिस आज़म। वो नाम था मोहम्मद बिन ताहिर पटनी रहमतुल्लाह। आपकी हदीस की किताब है जिसका इंटरव्यू मजमून बिहारुल अनवार और मजमून शफा, हमारे पास उसके मकसूद हैं, कभी आके देखिए तो सही। हवा में बात मत कीजिए, इल्म से ताल्लुक़ पैदा कीजिए, लाइब्रेरी से ताल्लुक़ पैदा कीजिए, वक्त निकालिए और जाकर देखिए, जाकर देखे बगैर मेरी बात का भी भरोसा मत कीजिए। मेरी मुझसे भूल हो सकती है, लेकिन जाकर आप खुद अपनी आंखों से किताब देखेंगे, समझ में आए ना वो और बात है, लेकिन कम से कम आप गवाह रहेंगे कि ये नाम देखे, ये पहले न देखे, ये किताब देखे। मोहम्मद बिन ताहिर रहमतुल्लाह की बहुत सी किताबें हमारे नाम हो सकती हैं, मुमकिन है पटन से आई। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन ताहिर रहमतुल्लाह एक छोटा सा रिसाला, वो आपके बेटे ने पर्सन अब्दुल वहाब ने लिखा। वो 40 सफ़े के रिसाले में तमाम मालूमात जमा कर दी। रिसाले का नाम था अल-मनाक़िब। नबी साहब ने उसका उर्दू में तर्जुमा किया था, उसमें 50 सफ़े का मुकदमा लिखा था, नायाब गनीमत किसी मिल गया उसमें तमाम तफसीलात आती है। मोहम्मद बिन ताहिर उनके हाथ से लिखा हुआ था सोनी बॉर्डर। उस वक्त उन्होंने अपना मदरसा पटन में शुरू किया, बहुत सौ को इल्म का सबक किया, बहुत सौ को हदीस पढ़ाई, बहुत सौ को किताब पढ़ाया, और बहुत सौ को अरबस्तान जाने पर अपना पैसा लेकर आया। आपके पास पैसा बहुत था, बाप दादा की जायदाद थी, उसे तलबा के पीछे लगा देते थे, उनको पढ़ाने में, उनका सफ़र खर्च देने में, उनका और भी दबाव खर्च देने में। अपने बड़ी ये कही है कि फराक दिली से काम किया, बहुत सौ को यमन भेजा, बहुत सौ को कुफा भेजा, बहुत सौ को बसरा भेजा, बहुत
सबके नाम मिलते हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन ताहिर पट्टी रहमतुल्लाह अलैह कोई भी हज को गए, हज को कहाँ से गए? आप कहेंगे खंबा से गए, सूरत से गए। यहाँ जब सूरत बंदर नहीं था, खंबा से छोटे जहाज चलते थे, वो गए दीव से हज को गए, हज किया। तो वहाँ आपकी मुलाकात 2 शख्स थे, इसको समझने की कोशिश कीजिए, कम से कम नाम तो याद रखिएगा। सबसे पहला नाम था अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी, जब मौलाना बैठा पढ़ा उनको कह दीजिए। दूसरा नाम था हमारे गुजरात के बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस हज़रत शेख अली मुत्तकी रहमतुल्लाह। हज़रत मोहम्मद बिन ताहिर रहमतुल्लाह आपसे मैच हुए, शेख अली मुत्तकी आपके उस्ताद थे, उतना याद रखें। और उनसे हादिस में सबक लेकर आप गुजरात लौटे, पटन में आए, वहाँ अपना मदरसा शुरू। उससे कुछ आगे पीछे 10, 15, 20 साल पहले यहाँ हज़रत शाबिर साहब रहमतुल्लाह का मदरसा शुरू हो चुका था। ये बहुत नाम लो, नाम में इमादुद्दीन का नाम 6 जगह मिलता है। खानदान वलीउल्लाह में 3 नाम इमादुद्दीन का आता है। हमारा देखेंगे, हमारा हॉल है, उसका देखना वो इमाद हॉल रखता है। इमादुद्दीन नाम 3 जगह मिलता है, वो 3 बोर्ड है। नूरुद्दीन का नाम मिलता है, और नूरुद्दीन एक हिदायत बख्श भी थे। उनका काजी के दावे में सबसे बड़ा मदरसा है, मदरसा हिदायत बख्श। जाकर देखिए, कभी वहाँ के लोगों ने शिको वगैरह ने मैं अपार्टमेंट बनाना था, मदरसा को नाबूद करने की कोशिश की थी, मदरसा भी बंद कर देना था। मेरे ख्याल में मैं अगर बोलूँ 1970 में, और मेरे पास आए थे, मैंने उनको निकाल कर दिया था मदरस के वॉल्यूम से। हज़रत हिदायत बख्श का मदरसा है, ये नहीं मिट सकता, इसका डॉक्यूमेंट है, ऑस्ट्रेलिया रुकवा जाए, और वो मदरसा भी बना और मस्जिद भी बना। तो दोस्तों, अगर हम अपने तहजीब को तारीख को भूल जाएंगे, सब ये सीमेंट कॉन्क्रीट का जंगल बन जाएगा, आपके मदरसे भी मिट जाएंगे, लाइब्रेरी मिट जाएंगे, सब मिट जाएगा। तो आपको उसको जिंदा रखने के लिए भी इन इमारतों से ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए। दोस्तों, वो हज़रत नूरुद्दीन हिदायत बख्श और हज़रत शाहवजुद्दीन गुजरात, उनके ज़माने में एक और इमादुद्दीन का नाम था, तो बहुत बड़े आलिम थे, उनको इमादुद्दीन तारिबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वो सूरत में जमा के रहते, उनका मज़हब सूरत में। बहुत से उलमाओं ने उनसे हदीस के सबक लिए। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ शेख अली मुत्तकी, मोहम्मद बिन ताहिर, हज़रत हाजी नसरुल्लाह मियां, हज़रत शाहवजुद्दीन, हज़रत अब्बासी, और समय कितने नाम बताओ, नूरुद्दीन। ये पूरे एक यूँ समझ लीजिए, एक ऐसी अम्ब्रेला फैली हुई थी कि जिसको देखकर वो बहुत बड़े आलिम मौलाना अब्दुल हई साहब ने लिखा है कि जो दावा करते हैं कि हदीस का इर्तिका, हदीस की तरक्की, इल्म हदीस की नशर दिल्ली में हुई, तो भूल करते ज़रूर दिल्ली में हुई। और सबसे बड़ा नाम मिलता है हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का, बोला ठीक है। लेकिन वो लिखते हैं कि मुहद्दिस दहलवी, हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से 150 से 150 साल पहले गुजरात में बहुत बड़ी इल्म अदब की फसल तैयार हो चुकी थी, और यहाँ पर वो उलमाए किराम मौजूद थे, उनके सिलसिले मौजूद थे, उनकी दस्तगाहें मौजूद थी। आज मैं कार्ड पे नाम देखता हूँ तो कोई मुफ्तियान किराम है, कोई आलिम है, मैं नाम तो नहीं ले रहा ताकि उनको शहीद न होना पड़े, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है आप मालूम करें कि वो कौन लोग थे, उनकी किताबें क्या हैं। मैं तो जाहिल आदमी हूँ, लेकिन आप मालूम कीजिए और फिर ये प्लेटफॉर्म पर खड़े रह के बात कीजिएगा। दोस्तों, वो बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग थे, उसमें सबसे बड़ा सिलसिला था चिश्तियों का। ये शाही बाग में जो चिश्तियों का जो मज़ारात हैं, मज़ारात हैवी के लिए मिल गए, लेकिन वो उनकी किताबें महफूज हैं। उनका नाम था हज़रत हसन मोहम्मद चिश्ती, शेख हसन मोहम्मद चिश्ती, मौदूद चिश्ती, हज़रत लाला चिश्ती,
حضرت یحییٰ سے یہ 5 اور 6 کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں ملتی ہیں. انہوں نے حدیث مرتب کی ہے, انہوں نے تفسیر لکھی ہے. تفسیر محمدی بہت مشہور ہے. وہاں کے سجادہ نصیر اس کو دوبارہ چھپا رہے ہیں, اس کا اردو میں ترجمہ کروا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. دوستوں ہمارے گجرات کے تھے اس طرح سے فارورڈ خاندان میں, جس کو شاہیہ خاندان کہتے ہیں. حضرت قطب عالم وہ تو قطبی تھے, لیکن ہم حضرت شاہ عالم, حضرت مائع عالم, حضرت مقبول عالم, حضرت مقصود عالم, حضرت جعفر وزیر عالم, ان کی سب کی کتابیں یہ سب شاہیہ سلسلے 6 بزرگ ہیں. اس طرح سے چشتیہ میں 6 بزرگ ہیں. آپ کو میں کیسے یقین ہوں میں دوستوں کہ خواجہ غریب نواز کا کوئی کتاب نہیں. آپ کے خلیفہ بختیار قادری کی ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے. بابا فرید جو تھے وہ فقیر تھے, ان کی ہندی میں لکھی ہوئے پنجابی کے کافیاں ہیں جن کو سرکار نے اپنا لی تھی اور اپنے گرنتھ صاحب میں شامل کر دی تھی. وہ اس کو مذہبی درجہ دیتے ہیں. بابا فرید کی کافیاں کو پڑھتے ہیں. بابا فرید کے 5 پڑھتے میں اس بنانے میں سجدہ دی جاتی ہے. بابا فرید کے جو خلیفہ ہیں وہ سلطان جی حضرت نثابت نوریہ دہلی جاتے فاتحہ پانی کو حاضر ہوئے وہ سلطان جی ایک کتاب ملتی ہے, وہ بھی ان کا شاگرد حسن سرجیزی نے لکھی ہے. وہ ایک عوض الفواد اس کو دیکھی. اس کے بعد ان کے خلیفہ حضرت نصیر الدین شہاب دلی, ان کی کتاب ہے خیر المجالس. حضرت نصیر شہاب دلی کے ایک خلیفہ ہیں جو احمد آباد جائے اور ایک چشتیوں کی خلافت کی. تو دوستوں آپ دیکھیے کہ گجرات میں کتنے بڑے بڑے خاندان تھے. خاندان میں نہیں, ان کے علم و ادب پر ہم کو فخر ہے. ان کی کتابیں ہمارے سامنے, ان کے مخلوقات ہمارے سامنے, ان کی دعائیں ہمارے ساتھ. تو دوستوں ہم گجراتی ہیں, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم گجرات کو زندہ رکھنے کے لیے, گجرات کی تہذیب قائم رکھنے کے لیے, گجرات کی تاریخ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کم سے کم ان چیزوں کو سمجھیں اور پھر لوگوں تک پہنچیں. کیونکہ مظفر سے مبارکباد کا ہم سے کم یاد تو کر لیتے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ 1 یا 2 ہی لوگوں کو بلائیں اور کم کی تفصیل میں تو کچھ نہیں جانتا, میں عربی کے نہیں جانتا. یہ تو مطلب بھی کلام میرے استاد کے مضامین سے ہے, ابو ظفر نقوی صاحب سے. ان کو تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ استاد ہے. تو دوستوں ان کی تحریروں کو تو محفوظ کریں, ورنہ وہ بھی کل نہیں ملیں گے آپ کو. تو دوستوں یہ حضرت فوج کا پروسیس ہے. آپ کی کتابوں کے بارے میں آپ نے کوئی مستقل کتاب کا نام بتائیں گے؟ کون سی؟ وجود الدین صاحب, کوئی بھی نام یاد نہیں. آپ نے 2 بڑی کتابیں لکھی, ایک منبع الخیرات ہے اور دوسری ایک نقبۃ الفکر. اور سب چکے ایک تو اردو میں منبع الخیرات اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. لیکن آپ کی ایک بڑی کتاب ہے, آپ کی جو بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے حقیقت محمدی. بڑی کتاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتاب صرف 40 صفحے کی ہے, 40 صفحے کی کتاب ہے. اس کی تشریحات کے ساتھ کیرو مصر سے میرے دوست ہیں نظام الدین مصباحی, بھروچ میں نوجوان لڑکا 50 سال کا, وہ لشکر میں مدرسہ چلا گئے. اس نے جا کے لاکھ روپے کے خرچ سے حقیقت محمدی تشریحات کے ساتھ پبلش کیے. آپ کو دیکھنا چاہیے. پھر جا کے آپ حضرت سعید صاحب پر بات کرنے کے اہل بنے. وہ حقیقت محمدی آپ کی ان کی کتابوں کا نام دیے. آپ کو پھر کوئی کتاب نہیں, آپ نے حواشی لکھی, ہر کتاب کا نوٹس لکھ سکتے, ہر کتاب پر آپ کے حاشیہ ملے گا چھوٹے چھوٹے 20 صفحے کے. میرے کم سے کم 50 رسالے بتاؤں میں آپ کو جو حضرت صاحب کا ہاتھ کا لکھا ہے. ایک بات سنیے,
آپ نے بیعت کس سے کی تھی؟ آپ نے بیعت کی تھی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ خانقے میں جو غوثی خاندان ہے ان کو معلوم ہوگا وہ غوث پاک کے خاندان سے نہیں ہے، وہ قادری بھی نہیں ہے. وہ غوثی اس لیے ہے کہ وہ حضرت غوث گوالیاری کے خاندان سے. حضرت غوث گوالیاری جو تھے آپ صوفی تھے، سنت تھے، فقیر تھے، داڑھی رکھتے تھے، تہمت پہنتے تھے، ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن دیتے تھے، سر پہ امامہ باندھتے تھے. اور اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا ایک جواب ہوتا تھا کہ خدا سے کیا پوچھتے ہو؟ اب لکھا ہوتا ہے ڈھونڈ لائیے یا پھر مجھے پوچھنے میں بتائیں خدا سے کیا پوچھتے ہو. آپ تین باتوں کو سامنے رکھ کر محمود بیگڑے میں یا اس کے بعد محمود ثانی میں شیخ علی متقی کو لکھا کہ ایک شخص آیا ہے، سادھو ہے، فقیر ہے، شاید نہیں جانتے، لیکن وہ کچھ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں، کچھ عجیب سا سلوک کرتے ہیں. ان کے بارے میں آپ اپنی رائے دیجیے. غور سے سن لیجیے میاں، شیخ علی متقی کا فتویٰ ہے اور بہت بڑی شخصیت ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی کے بعد ان کا مقام ہے. انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے. بہت واضح ہے. محمود بیگڑا محمود ثانی نے حضرت شہاب الدین آپ کے خاندان کو قاضی کا درجہ تھا اور قاضی پر آپ کو تھے مسئل تھے. وہ فتویٰ صلاح میں گجرات کی کوئی بھی تحریر خاندان میں وجود الدین کے دستخط کے بغیر مستند نہیں سمجھی جاتی. آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ علی متقی کے اس فتوے کو حضرت شاہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت سے پیش کیا گیا. کیا ہوا معلوم؟ آپ نے اس فتوے کو پھاڑ کر ٹنگا ہوا کر پھینک دیا اور کیا کہا کہ ان جیسا بزرگ عالم خدا شناس سے مجھے کوئی نہیں دے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا حضرت غوث گوالیاری تو یہاں رہے اور گوالیار چلے گئے، مگر ان کے تینوں پرسنٹ یہاں ہیں. دولت خان میں کبھی فرصت مگر تو فاتحہ پڑھا گیا. دوستو یہ حضرت شاہ الدین کا مقام تھا، یہ آپ کا درجہ تھا اور آپ کے حواس میں. دوستو ابھی کچھ اور باقی ہے، لیکن باقی تب یہ شیراجی صاحب ہے، پٹیل صاحب ہے، یہ میرا کام پورا ہوتا ہے. میں لکھ کے لایا ہوں، میں دے دوں گا مصطفیٰ صاحب کو. ایک بات سنیے، آپ محنت کرتے ہیں آتے ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں آپ کو یاد کر رکھوں گا. کم سے کم میری بات سننے والے کو دو چار نوجوان کے بڑے تھے. اب اس ایک بات کو سمجھ لیجیے، ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے 14ویں صدی میں تھے، محب اللہ الہ آبادی. آپ لوگوں کا یہ کیا تو محب اللہ الہ آبادی کا الہ آباد میں مزار ہے. میں اور بھی بہت سے مزار ہوں. جب میں الہ آباد گیا دوستوں کے ساتھ تو اردو کے بہت بڑے دانشور شمس الرحمان فاروق کو فون کیا، جب میرے یہاں بعد میں آنا پہلے وہاں ہو تو شام بجے تھے. محب اللہ الہ آبادی کا مزار ہے. غیر آباد علاقے میں چھوٹا سا مزار ہے، مگر آپ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا. محب اللہ الہ آبادی حضرت شیخ اکبر ابن العربی ان کی جو مشہور کتاب ہے
آپ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے. ہاں نام یاد آ جائے بتا دو. آپ نے 2 کتابیں فتوحات مکیہ 3 جلدوں میں فتوحات مکیہ. دوسری کتاب ہے اس کو پڑھنا آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ضرور دیکھیں. کتاب کا نام فتوحات مکیہ. اور ایک اور کتاب ہے جس کو پڑھانا اور پڑھنا بہت مشکل ہے. محب اللہ الہ آبادی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا سے لوگ ابن العربی اور ان کا فلسفے کو پڑھنا کے لیے ان کے پاس آتے تھے اور اس کتاب کو پڑھتے تھے. ہم ہر کسی کو نہیں پڑھاتے تھے. جو آتا تھا اس کو پوچھتے تھے کہ کیوں آئے ہو, تو بتاتا تھا کہ ابن العربی کی فلاں کتاب کو پڑھنے کے لیے. ایسے نہیں پڑھے گا اور علماء کا نام بتاتے ان سے جانا. وہ آتا تھا کہ ان علماء نے بھی آپ کا نام لیا ہے, آپ کو پڑھانا پڑے گا. کیا آپ کہتے تھے کہ میں پڑھا دوں مگر میرے پڑھانے کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جب میں فتوحات مکیہ یہ آپ کی کتاب کو پڑھوں گا تو اس کی شرط یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو یا پڑھانے والے کو دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا پڑے گا. اگر آپ کو پڑھا کر میں مر گیا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا, اگر شاید کبھی آپ کو بھی مرنا پڑے. آپ مرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں, اس کتاب کو پڑھ کر مروں گا. گھر سے اجازت لے کر آؤں, دوسرے کو وہ اجازت لے کر آئے. آپ نے اس کتاب کو پڑھا دی تھی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی محنت سے پڑھاتے تھے. ایک لڑکے کے لیے وہ برسوں محنت کرتے تھے, اس کو پڑھاتے تھے, اپنے برابر کا وہ عالم بنا دیتے تھے. اگر وہ لڑکا توجہ نہ دے پڑھے نہیں تو ان کی پوری محنت ضائع جائے. دوستو شاہ ولی اللہ صاحب نے ابن العربی کی ان تمام کتابوں پر حواشی رکھی. ابن العربی کے سب سے بڑے مرید تھے یا خلیفہ تھے وہ حضرت شیخ مخدوم شاہ ماہی. مخدوم علی صاحب ماہی نے آپ کے حوالے سے لکھے اور ان کے حوالے پر حضرت شاہ صاحب کی تشریحات دی. یہ آپ کا بہت بڑا جس کو سمجھیں. اور سب سے آخر میں آپ کو اجازت چاہوں, ہمارا عالم صاحب بیٹھا پٹنی صاحب ہے, مجھے تفسیر بہت ملتی ہے. ایک تفسیر بیضاوی ہے, میرے یہاں دیکھنے سے آ جائے. تفسیر بیضاوی کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. ہم جیسے بھی سمجھ میں نہیں آتی, آپ لوگ سمجھتے تو بہت بڑی بات ہے. تفسیر بیضاوی اس زمانے میں امام بیضاوی کی تفسیر ہے کوفہ میں پڑھائی جاتی تھی, مدینہ شریف میں پڑھائی جاتی ہے. نام میرے پاس موجود ہے کون لوگ پڑھاتے تھے اور کون. وہ تفسیر بیضاوی اور حضرت شاہ ولی صاحب نے حواشی لکھے اپنے نام کے ساتھ, علوی 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 لکھا ہوا ہے. اس کی 3-4 جلدیں اس کے حواشی پر علوی لکھا ہوا ہے. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے حواشی نہ لکھے ہوتے تو تفسیر بیضاوی کا سمجھنا ان مکے کے علماء اکرام کے لیے بھی ناممکن تھا. یہ آپ کے شاہ صاحب کا درجہ ہے. تو وہ حواشی آپ کی کتابوں کا ایک سیٹ تفسیر بیضاوی سالار جنگ میں ہے, وہاں وہ حواشی کے ساتھ وہ چھپ چکی ہے. 3 جلدیں ہیں, کبھی دیکھنا ہو تو آ کے دیکھ کر. میرے یہاں بھی ہے, وہ چھپے بھی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی سال کام کرنا چاہے تو میں پورا تعاون کروں گا. آپ جیسے علماء کرام اس میں نام پڑھتا ہوں, بہت سارے مفتی ہیں, بہت سارے عالم ہیں. آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور یہ علمی کام جو ہے انہیں پورا کرنے کی آپ کوشش کریں, زحمت اٹھائیں. اللہ آپ کی مدد کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ.